الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. محترم دوستوں اور بزرگوں، ہر مسلمان پر اللہ کی طرف سے 3 ذمہ داریاں ہیں، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ سب ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. ہر نعمت کے ساتھ ایک ذمہ داری ہے. جان نعمت ہے تو اس جان کی ذمہ داری ہے. لائف کے ریسپانسبلٹیز پرپز لیس لائف نہیں ہے. لائف بہت قیمتی چیز ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ مال دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، ایٹ رینڈم ڈسٹریبیوشن ہے. عقل والے کو کم ہے، بیوقوف کو بس مرتبہ زیادہ ہے. جیسے ہائٹ الگ الگ ہوتی ہے اور ہائٹ کا کنٹرول کسی پر نہیں ہے. کوئی کر سکتا ہے ہائٹ کا کنٹرول؟ یہ اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے. کمپلیکشن، رنگ، یہ بھی اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے. ہمارا بچہ جگہ کی ذرا کعوہ ہوگا نہ دیکھ. ہیئر لائن باڈی میں ہیئر لائن ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے. یہ سب اللہ کا ڈسٹریبیوشن ہے. یہ سب برکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے تم کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کر ایسا بنایا جیسا ہم چاہتے ہیں. ایسا نہیں بنایا جیسا تم چاہتے ہو. اسے چینج نہیں کر سکتے. کون کی چپ کے دھوکہ دینے کا راستے یہ گولی کھا لو لمبے ہو جاتی کیا؟ چپ کے گولی دے راستے نہ ہو، لمبے کبھی ہوتے نہیں. It is predestined and determined in the womb of the mother. جو جینیٹک انفارمیشن اس کے اندر تھا، جس جین کو اللہ نے سلیکٹ کیا، ماں باپ نے سلیکٹ نہیں کیا، اس جین میں وہ انفارمیشن تھا کہ اس کا ہائٹ کیا ہوگا. اور اس جین کا سلیکشن وہ اللہ کی طرف سے ہوا، ماں باپ کی طرف سے نہیں ہوا. ماں کے پیٹ کو، رحم کو اللہ استعمال کرتے ہیں، یوٹرس کو، اور بچے کو کیسے بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو. فرمایا اپنی خلقت پر غور کرو، اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے. ماں کے پیٹ کے اندر رکھ کر اللہ پاک اس بچے کو بناتے ہیں. ماں کا یوٹرس استعمال کرتے ہیں، ماں کا خون استعمال کرتے ہیں، ماں کا نیوٹریشن استعمال کرتے ہیں، لیکن ماں کا اوپینین نہیں چلتا اس میں. اگر ماں کا اوپینین چلتا تو بولو دنیا میں کوئی کالا بچہ پیدا ہوتا، اور اگر باپ کا اوپینین چلتا تو دنیا میں کوئی بیوقوف بچہ پیدا ہوتا. گنوار ان پڑھ انہیں بھی چاہتا میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہیے، میرا بیٹا جو ہے اچھا پڑھ لکھ کے بننا.
یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں. ہم جو کچھ ہیں وہ ہمارے اللہ کی مرضی ہے. ہمارا ہائٹ، ہمارا کمپلیکشن، ہمارا انٹیلیجنس کیسا ڈسٹریبیوشن ہے. انٹیلیجنس، عقل تو کس کی عطا ہے؟ میری عطا ہے. دیے بھی ہیں اور اس پر کنٹرول بھی اللہ ہی کا ہے. اس دماغ پر کنٹرول بھی کس کا ہے؟ اللہ ہی کا ہے. تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ہمارے اللہ کا ہے. تو نعمتیں ہیں یہ سب. جان نعمت ہے اور مال نعمت ہے. اور وقت، ٹائم، وہ کیا ہے؟ نعمت ہے. پھر کئی کو گواتی سو ویسٹ ٹیک کرتے سو. ٹائم تو براہ راست اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی کا کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے. اور اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے قرآن میں. والعصر، عصر کہتے ہیں پیریڈ کو، زمانے کو، پیریڈ کو، ایج کو. اور ٹائم کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ کوئی کنٹرول کر سکتا ہے ٹائم کو کہ ٹائم میرے کنٹرول میں آ جائے؟ پوری دنیا کے انٹیلیجنٹ لوگ اور پوری دنیا کے سائنٹسٹ، پی ایچ ڈی سب مل کر کے ایک ٹائم کو کنٹرول کر کے دکھا دیں. مری کا آدمی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. گزرتا چلا جا رہا ہے، گزرتا چلا جا رہا ہے. جیسے دنیا روٹیٹ ہوتی جا رہی ہے، ٹائم ایسے گزرتا چلا جا رہا ہے. دنیا کا روٹیشن بھی تو ٹائم ہے. روٹیٹ ہوتی چلی جا رہی ہے اور ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے. جیسے کسی نے کہا یو آر نتھنگ بٹ اے نمبر آف ڈیز. یو آر نتھنگ بٹ اے نمبر آف ڈیز. ایوری ڈے دیٹ ہیز پاسڈ اوے، ایوری ڈے دیٹ ہیز پاسڈ اوے has reduced you by a small part. You are nothing but a number of days, a number of years, nahi, number of days. And every day that has passed away has reduced you by a. تو برتھ ڈے ہوئی تو خوشی منانا، اس کی غم کرنا. سے بولو ماشاء اللہ اتنے گوا دلے جی نہیں 360 دن گوا دلے جی گھر پر ناچنا سو انڈے پھوک لے کو کیا کرنا سو. تو خوشی کا دن ہے برتھ ڈے. موت سے قریب ہو رہے ہیں تو خوشی کا دن ہے. سرمایہ ہمارا گھل رہا ہے، ہمارا ٹائم، ہمارا کیپٹل وہ گھل رہا ہے. یہ خوشی کا دن نہیں ہو سکتا. یہ تو ریئلائزیشن کا دن ہونا چاہیے. تو سرمایہ میں ساری نعمتیں ہیں اور اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں. جان، مال، وقت اور صلاحیتیں، الگ الگ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں. یہ بھی رینڈم ڈسٹریبیوشن ہے. کوئی اچھا بولتا ہے، کوئی اچھا لکھتا ہے. گڈ اوریٹرز آر بیڈ رائٹرز. گڈ اوریٹرز آر بیڈ رائٹرز. گڈ تھنکرز آر بیڈ اوریٹرز. بہت سوچتے ہیں، بہت عقل ہے ان کو، بہت سوچتے ہیں، لیکن they cannot put forward. یہ صلاحیتیں اللہ کی. کسی کو زیادہ، کسی کو کم، سب ملائے تو سب کو برابر ہے. سب ملائے تو، چونکہ اللہ کا انصاف ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے عدل. عدل کہتے ہیں انصاف کرنے والا. انصاف کرنا اللہ کی شان ہے. ظلم کرنا اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا. جسٹس. اسی لیے انگریز نے اس بات کو مسلمان سے پہلے سمجھ لیا. ہمیں بولتے تھے معذور کر دو. کیا بولتے؟ معذور کر دو. لنگڑے کو کیا بولتی؟ معذور. معذورین کی جماعت.
معذور کہتا disabled. انگریز کیا بولا؟ differently abled. کیا دیکھو، they are not disabled, they are differently abled. ہائٹ کم دیا اللہ تعالیٰ، ہائٹ کم دیا، عیب نہیں ہے، عقل زیادہ دے دے نا. کڑلا بنو کتی سے، کڑلا بہت عقل جی اس نے، اور ہائٹ لمبا ہے ماشاءاللہ، ہیرو کے سکا دیکھے تو اڑا کیا رہتا لمبا جھاڑ کے سکا ہے، کیا بھی سمجھتا ہے تمہارے. اللہ ایک نعمت دیتے ہیں تو دوسری نعمت کم کر دیتے ہیں، سب ملا کے فائنلی ایک ہو جاتا ہے. اللہ کرے ہم اپنے رب کو پہچان لیں. پوری نبوت کی محنت کا، پوری تبلیغ کی محنت کا پورا خلاصہ یہ کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کو پہچانے ہیں. سب سے بڑا عالم وہ ہے جو اپنے رب کو پہچان لیتا ہے، اور سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے رب کو پہچانتا نہیں. ایک جماعت گئی گشت میں، سیدھے سادے بھولے بھالے پاپ بیچارے کھیڑے والے جا کو گشت میں کسی کی پروفیسر صاحب سے سلام علیکم جماعت ہے یہ کہتا پروفیسر صاحب کو اپنی ڈگری کا غرور دماغ پر چڑھا تھا. کہاں چڑھا تھا؟ دماغ کو. illiterates, useless fellows. خوب گایا کرتے تھے جاہل لوگ، تم کیا کرو گے، فلاں کرو گے، فلاں کرو گے، جاہل ہو، جاہلوں سے کیا ہوتا ہے، پڑھے لکھے ہونا چاہیے. کیا بولے 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 اب تبلیغ والے سنتی بھی نہ، بولتی اس کی خالی ذرا سنتی بھی. سننا امت کی، سننا بھی کام ہے، امت کی سننا بھی. اللہ خالی کرنے دینا باٹل، بولو کر کا پورا باٹل خالی کرتا لے کے بعد ہمیں بولنا، انہیں بولیا ہمیں بولے، انہیں بولیا ہمیں بولے تو کیا ہوتا ہے. Argument generates heat. Discussion throws light. Discussion throws light. And argument generates heat. In argument it is seen who is right, and in discussion it is seen what is right. In discussion it is seen what is right. اور نبیوں کو مذاکرہ کرنے والا بنا کے بھیجا گیا، آرگیو کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے فذکر انما انت مذکر، فذکر انما انت مذکر. اے نبی جی مذاکرہ کیجئے، ڈسکس کیجئے، اوپن دا ٹاپکس ان فرنٹ آف دم، مذاکرہ کیجئے. آپ کو مذکر بنا کر کے بھیجا گیا. آپ کو کیا بنا کر کے بھیجا گیا؟ مذکر، the one who discusses. لست علیہم بمسیطر، آپ کو داروغہ اور انسپیکٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا ٹھوسنے کے لیے، کھولنے کے لیے بھیجا گیا، ٹھوسنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. کہ کھولو، اللہ کی قدرت کو کھولو، اللہ کی شان کو کھولو، اللہ کی کبریائی کو کھولو، اللہ کی خلقت کو کھولو. کیسا بڑا خالق ہے، کیسا بڑا مالک ہے، کیسا بڑا رازق ہے، کیسا کریٹر ہے، کیسا اونر ہے، کیسا سسٹینر ہے. کھولو اسے. یہ نبیوں کا کام ہوتا تھا. اللہ کو انٹروڈیوس کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اللہ کو دوست کو انٹروڈیوس کرتے تھے. ہمارے دوست بھائی امریکہ میں جا بن کا، امریکہ کیا کی جنت کا اسی لیے تعریف کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد استغفار ہے. اس لیے کہ کوئی اللہ کا کمپلیٹ انٹروڈکشن کر نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر صاحب MBBS ہاں PMC بنگلور میڈیکل کالج سے کرے، اس کے بعد MS جا کو آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سے کرے، اس کے بعد FRCS انگلینڈ سے کر کو. کتنے ڈگری ہیں؟ کتنے؟ 3 ڈگری. تو بڑے ڈاکٹر کی چھوٹے ڈاکٹر
بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے کالجوں میں کرے, بڑے بڑے انگلینڈ کالج کا کو ہے ماشاء اللہ. اب وہ اس کا بچپن کا ان کی کھیڑے کا فرینڈ کا چڑی فرینڈ نو بہت بڑے ڈاکٹر صاحب MBBS بنگلور میں پڑھے سو کا کیا بولا یہ بہت بڑے ڈاکٹر صاحب MBBS بنگلور میں پڑھتے ہیں. سو تو وہ ڈاکٹر صاحب کو خوشی ہوتی ہے کہ غصہ آتا ہے. بولو بھائی خوشی ہوتی ہے میرا اور دو بولے نہیں نا اور دو امپورٹنٹ وہ بولے نا تعریف کرنا سے انہیں, لیکن تعریف انکمپلیٹ ہونے کی وجہ سے غصہ آتا ہے. آدمی جتنی بھی اللہ کی تعریف کرے وہ انکمپلیٹ ہے, اسی لیے فرمایا الحمدللہ کے بعد استغفراللہ کا کہ اللہ تیری شان جیسی ہے ویسے میں نے تیری تعریف نہیں. سلام پھیر کر نماز پڑھ کر کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد کیا کہتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تو بہت بڑا ہے, تیری بڑائی جیسی ہے ویسا سجدہ میں کریا نہیں, تیری بڑائی جیسی ہے ویسا میں نے تجھے گلوریفائی نہیں کیا. حالانکہ میں بولیا الحمدللہ رب العالمین کر کو, لیکن تیری شان کے مطابق میں نے تیری تعریف نہیں کی. تو دنیا میں نبی اللہ کو کھولنے کے لیے, اللہ کو سمجھانے کے لیے اور اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے, اللہ کی شان کو سمجھانے کے لیے دنیا میں نبی آتے تھے. ان کو کہتے ہیں مذکر. کیا کہتے ہیں؟ تو کیا کرنا, ڈسکس کرنا کہ آرگیو کرنا جی, ڈسکشن, نو آرگیومنٹ, نو آرگیومنٹ. lose the argument, win the heart. lose the argument, win the heart. آؤ میں کیا معلوم نہیں کرتا ارے اچھا میری تاجی نہیں کرتا جیسے آرگیومنٹ میں ہرا کر کچل دل کا کہتا ہے بہت اڑا چیز ہے, بہت اڑا چیز. ایک کام نبی یہ کرتے تھے, اللہ کو کھولتے تھے. بولو اللہ کی بڑائی بولیں گے انشاءاللہ. کون کون بولیں گے؟ سنے تو نہ بولی کے سنے تو نہ جی بولی کے سو تبلیغ میں جوڑ 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 کر کو بولے کیا جوڑ 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 کا تو ایکچولی جوڑ بولنا نہیں, ایکچولی کیا بولنا اجتماع بولنا. جوڑ کا تو پہلوان کر لے, دو پہلوان مل کو مار دے. اس کا اچھا ورڈ کیا ہے؟ اجتماع. اجتماع, گیٹ ٹوگیدر, گیٹ ٹوگیدر. اجتماع کو ٹرانسلیٹ کرو گا تو کیا گیٹ ٹوگیدر. وہ جوڑ کرا ہماری موٹی بنگلور کی زبان میں جوڑ. تو جوڑ کر اس طرح جوڑ کر کیا کہتے ہیں, اللہ کی بڑائی بولتے ہیں تاکہ سن سن کر اللہ کی بڑائی ہماری زبانیں اللہ کی بڑائی بولنے والی بن جائے, ورنہ بولتی نہیں ہے. آدمی وہ بولتا ہے جو سنتا ہے, آدمی وہ بولتا ہے جو سنتا ہے. اردو سنیا تو اردو بولتا ہے, کنڑا سنیا تو کنڑا بولتا ہے, سخت سنیا تو سخت بولتا ہے, اور نرم سنیا تو یہ جتنے ڈیف میوٹس ہوتے ہیں نا, ڈیف میوٹس, ڈیف اینڈ ڈم, ڈیف اینڈ ڈم اسکول ہے. ڈیف میوٹس جتنے ہوتے ہیں ایکچولی ان کا وائس باکس اور لیرکس بہت اچھا ہوتا ہے. ان کے وائس کے میکینزم میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتا, کوئی خرابی نہیں ہوتی. ان کا سپیچ سینٹر بھی اچھا ہوتا ہے, ان کا لیرکس وائس باکس بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ سنے ہی کچھ نہیں. جب بچہ سنتا ہے تو اس کا سپیچ سینٹر ڈیولپ ہوتا ہے. جب بچہ سنتا ہے تو اس کا سپیچ سینٹر ڈیولپ ہوتا ہے. اب سنیا جی تو سپیچ سینٹر تو ہے لیکن ڈورمنٹ ہے, وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے. اس کے لیے بیچارہ بولتا بھی نہیں ہے, اس لیے بیچارہ بولتا بھی نہیں ہے. اب اللہ کی بڑائی بولو گا تو آتا نہیں گا تو سنیا نہیں گا, تو مطلب آتا نہیں گا تو سنیا نہیں. بولیں گے اللہ کی بڑائی انشاءاللہ. خالق کا تذکرہ دلوں میں نور پیدا کرتا ہے اور مخلوق کا تذکرہ دلوں میں اندھیرا پیدا کرتا ہے. خالق کا تذکرہ دلوں میں نور پیدا کرتا ہے. اللہ کی بڑائی بولتے سب دل میں اجالا آ جاتا ہے.
آخرت کا تذکرہ دلوں میں شفا پیدا کرتا ہے، دنیا کا تذکرہ دلوں میں بیماری پیدا کرتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، قرآن کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، بول بول کو دنیا کی محبت جم گئی ہے۔ تو دوسرا کام نبی یہ کرتے تھے، وہ آخرت کو کھولتے تھے، آخرت کو کھولتے تھے۔ the real life، ایسی زندگی جس میں مزہ ہے۔ یہ زندگی میں کیا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ، اس کے بعد پاس ہو گئے، فرسٹ کلاس فرسٹ رینک آ گئے، مزہ کر رہا ہے، 4 دن کے بعد یہ جاب ملتی کہ نہیں، ٹینشن شروع ہو جاتی ہے۔ ایس ایل سی بہت اچھا کرے آپ تو پی یو سی کا ٹینشن شروع، پی یو سی بہت اچھا کرے آپ، نیٹ کا، آئی آئی ٹی، جے ای، ٹینشن جاب مل گیا اگر تو بولے تب پروموشن کا ٹینشن، ہائر اینڈ فائر کی پالیسی ہے بھئی، کہاں آلہ کو تھے کہتے نکو پر بولا جاتا تھا، بے خوف نے ماتت چلے جاؤ، کیا کہتے ہیں ہر خوشی کے پیچھے کیا ہے؟ غم ہے، ہر خوشی کے پیچھے غم ہے، ہر خوشی کے پیچھے پریشانی ہے۔ This is life۔ جوانی کے بعد بڑھاپا، خوشی کے بعد غم، صحت کے بعد میں ڈاکٹر صاحب جی میں بیماری سے نہیں ہوتا، بڈھے تو ہوتے ہی بڈھے نہیں ہوتے، کئی ڈاکٹرز ہمارے بڑے قریبی دوست ہمارے، اللہ غریب رحمت کر، کووڈ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کووڈ میں مریضوں کو بیماری سے بچاتے خود بیمار ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بیماری کے بعد، ہر صحت کے بعد کیا ہے؟ بیماری ہو، سب سے بڑی بیماری تو بڑھاپا ہے، سب سے بڑی بیماری تو بڑھاپا ہے، وہ کسی کو، اور زندگی کے بعد موت ہے۔ لیکن جنت ایسی جگہ ہے، آخرت ایسی جگہ ہے، خوشی کے بعد کوئی غم نہیں، خوشی کے بعد کوئی غم نہیں، الا قیلا سلاما سلاما، قرآن کہتا ہے الا قیلا سلاما سلاما، only glad tidings will be given to them۔ کہتے glad tidings، every moment 70,000 glad tidings، every moment 70,000 فرشتے آ کر 70,000 خوشی کی خبریں سنائیں۔ یہاں ٹینشن ہے، کلینک میں بیٹھی پیشنٹ دیکھ لو، بیوی کا فون آ، 11:30 بجے صبح کو، کبھی کرتے نہیں نا، کہیں کو کریے سے پھسل کو گر گئے کی، گیس کا سلنڈر پھٹ گیا کی، چور گھس گیا کی، کیا ہوتا نہیں ٹینشن، ابھی خبر آئی نہیں، فون آیا سو ڈگو کہتا ہے کیا unexpected call has come, whether it brings good news or it brings bad news we don't know۔ اللہم انی اسألک فجاعت الخیر وعوذ بک من فجاعت الشر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ فجاعت الخیر، اے اللہ مجھے ان ایکسپیکٹڈ خیر عطا فرما، اور میں پناہ مانگتا ہوں ان ایکسپیکٹڈ شر سے، ان ایکسپیکٹڈ خیر عطا فرما، اور ان ایکسپیکٹڈ شر سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی۔ یہاں ٹینشن، خالی ٹینشن، خالی ٹینشن۔ ہمارے فاروق صاحب حضرت بولتے نہیں، بنگلور میں 290 بیماریاں آ گئی، بنگلور میں کہاں پوری دنیا میں آ گئی، کیا میں بزی مجھے ٹینشن، میں بزی مجھے ٹینشن، چھوٹا بچہ بھی بزی اور ٹینشن، کلاس کو گیا تو کلاس ورک، ہوم کو آیا تو ہوم ورک، چھوٹا بچہ بزی، اور یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ، اسے بھی ٹینشن، اور تم نا نہیں ہے ٹینشن، بزی ٹینشن، بزی ٹینشن، اور کورس ہو گئے کے بعد پھر بزی واٹ، بزی ان واٹ، بزی ان سرچنگ دا جاب، اور ٹینشن کس کا؟ ملتا کی نہیں کی، ملا تو باقی رہتا کی نہیں، پوری زندگی ہے، یہ زندگی کے ساتھی ہیں، بزی ہے ٹینشن، کیا تو بھی کرنا تو اس کے ساتھ ہی کرنا،
تو نبی آ کر کھولتے تھے آخرت کو کہ ریئل لائف، خوشی آ گئی تو پھر کوئی پریشانی نہیں، ایسا مزہ جو روز بڑھے گا، ایک پھل کھائے گا ایوری بائٹ ول ہیو 40 ٹیسٹس، ایوری بائٹ ول ہیو، کیسا نہیں یہاں کا ٹیسٹ ٹنگ کے اینٹیریئر 2/3 فرنٹ 2/3 میں ٹیسٹ بڈز ہوتے ہیں، پوسٹیریئر پیچھے کے 1/3 میں ٹیسٹ بڈز نہیں ہوتے، یہاں ایسوفیگس میں بھی ٹیسٹ بڈز نہیں، یہاں سب ٹیسٹ بڈز نہیں، وہ مزہ کہاں تھا سو یہاں لیتے پیچھے، اندر چلے گا تو یہاں بھی ٹیسٹ بڈز رکھتا تھا، کتنا اچھا ہے نا جی، ہاں سٹمک کے لیئر میں ٹیسٹ بڈز رکھتا تھا، ابھی تک صبح کا ناشتہ مزہ اٹھاتا وہاں لارج انٹسٹائن میں بھی رکھتا ہوتا تھا، صبح کو جا کے بیٹھتی رکھو کیا مزے کا ہے، مزے پر کیا نہیں نا ٹیسٹ بڈ، وہاں جنت میں کیا کیا ٹیسٹ بٹا رکھی انہیں جانتا ہے، انگیاں میں بھی ٹیسٹ بٹ، زبان میں بھی ٹیسٹ، مزہ ہی مزہ، مزہ ہی مزہ، عیش ہی عیش، لگژری ہی لگژری، خوشی ہی خوشی، جنت کو کھولتے تھے، یہ ہوتا تھا نبی کا کام، اور یہ اصل علم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اصل علم، قرآن کا علم اصل علم ہے۔ تو وہ بیچارے کھیڑے والے امیر صاحب کو جا کو پروفیسر صاحب کو دعوت دی، یوزلیس فیلوز بولا انہوں نے پورا سنے، ٹھیک ہے جائیں اجتماع ہے، آ جاؤ اجتماع ہے، آ جاؤ گھر کو، بول کو جاتے جاتے بولے کہتے ہیں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے رب کو نہ پہچانے گا، معمولی کھیڑے والے امیر صاحب کیا بولے، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو اپنے رب کو نہ پہچانے۔ تو ساری تبلیغ کی محنت کا خلاصہ، ساری محنتوں کا خلاصہ، ہم اپنے رب کو پہچان لیں اور پھر اس کے رب کی بڑائی بولیں، جی سنیں اس کی بولیں، آخرت کو کھولیں، یہ ہوتا تھا نبیوں کا کام، یہ ہوتا تھا نبیوں کا کام، اور جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے دی، زبان ہے، زبان، یو کین ٹاک، اپنی ضرورت کے لیے بات کر سکتے ہیں، بھائی جے نگر جانا کون سا راستہ، جو زبان استعمال کر لو، یہ ضرورت پوری ہو گئی، اللہ کی بڑائی پوری کرے تو مقصد پورا ہو، اگر زبان اللہ کی بڑائی نہیں بولی، صرف ضرورت پورا کر رہی ہے، مقصد پورا نہیں کر رہی ہے، آنکھیں راستہ دیکھو، دیکھ کر چلو، گرجانوں کو، ہمارے امیر صاحب بولے بنگلور کی حالت ایسی ہو گئی، نظر اٹھا کو چلے تو ایمان خطرے میں، جھکا کو چلے تو جان خطرے میں، کون آپ کو مارتا گولنے سے، نظر کی حفاظت کرتے ہوئے چلو، راستہ دیکھ کر چلو، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، لیکن اس نظر سے اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر، اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانو تو یہ آنکھوں کا مقصد پورا، کان سے سنے، you acquire knowledge by listening، learning کم ہوتا ہے آدمی کا، سنو تو ضرورتیں پوری ہو گئی، لرن کر کے آپ نے، اگر آپ نے اللہ کی بڑائی اس کان سے سنی تو مقصد پورا ہوا، اور خدا نخواستہ اس کان کو غلط چیزوں کے سننے میں اگر استعمال کیا تو یہ کان اپنے مقصد سے ہٹی، اپنے مقصد سے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، ذمہ داریوں کا کام ہے، پورا کریں گے، اور ذمہ دار لوگوں کو سب پسند کرنا ہے، اور غیر ذمہ دار کو کوئی پسند نہیں کرنا، ذمہ دار کو responsible citizens, responsible child اور responsible student سب پسند کرتے ہیں، irresponsible people کو کوئی نہیں پسند کرتا۔ باپ کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا ذرا irresponsible لیکن چھوٹا بیٹا بہت responsible، باپ کا انتقال ہو گیا، انہیں بڑا پھرلے کو، کھالے کو، چرلے کو، کبھی شیخاں، کبھی کیا، کبھی یہ ہوٹل، کبھی وہ ہوٹل، آشنے روشنے، پھر لے کو، نہ ماں کی بیماری کا خیال ہے، نہ بہن کی شادی کا خیال ہے، نہ باپ کے قرضوں کا خیال ہے،
क्या भी नहीं, सुबह उठता है शाम को सोता है। छोटा है लेकिन जिम्मेदार बच्चा है, उसे माँ की सेहत की भी फिक्र है और बहन की शादी की भी फिक्र है, और फिर बाप ने जो कर्जा छोड़ा उसकी अदा करने की भी फिक्र है, और बड़े भाई की भी फिक्र। छोटा है लेकिन बड़े भाई की भी फिक्र करता है। बोलो माँ की नजर उस छोटे के ऊपर कैसी रहती है? उन्हें बड़ा आया तो रे माँ है रे खाले सो जा रहे, माँ है खाले को सो जा रहे। इन्हें छोटा आया तो उधर को जाको गरम कर को लागू देती है, मेरा कमाने वाला बेटा जी ने, क्या होती है? मेरा कमाने वाला। तो रिस्पॉन्सिबल बच्चों को माँ बाप पसंद करते हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स को हुकूमतें पसंद करती हैं। अल्लाह करे हम अल्लाह के रिस्पॉन्सिबल बंदे हो जाए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना कि मैं जिम्मेदार हूं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीन जिम्मेदारियां। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने दीन को सीखना। बोलो सीखेंगे इंशाअल्लाह। दीन में ईमान को सीखना, ईमान बिल गैब को सीखना। ईमान बिल, जितना गैब का यकीन होगा उतना दीन में पुख्ता होगा, जितना गैब के मामले में शक में होगा उतना दीन में कच्चा होगा। दीन ईमान का डेफिनेशन ही क्या है? ईमान का डेफिनेशन क्या है? युमिनून बिल गैब, बिलीविंग इन द अनसीन। दीन को सीखना, और दीन का रूट क्या है? रूट क्या है? ईमान। हमारे हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, दावत की जमीन हो, दावत की जमीन हो, ईमान का जड़ हो, ईमान का जड़ हो, इबादतों का तना हो, स्टेम इबादतों का हो, माशिरत की ढालियां हो। माशिरत का तो योर इंटरेक्शन विद ह्यूमन बीइंग्स, उसे कहते हैं माशिरा। Your interaction with your parents, your interaction with your teachers, interaction with your colleagues, interaction with your juniors, interaction with your seniors, interaction with your co-travelers. वब्न सबील, कुरान कहता है वब्न सबील, your co-travelers का तुम्हारे ऊपर हक है। ट्रेन में जा रही है, कोई भी बमन बड़ा उसके सामने डब्बा खोले, मुगले आजम रहेगा, हक है, उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। जिन चीजों से वो कराहत करता है उन चीजों से उसे परेशान नहीं कर सकते, उसका हक है। वब्न सबील और को ट्रैवलर का रिस्पांसिबिलिटी है। ये माशिरा, जमीन हो दावत की, और जड़ हो ईमान का, और तना हो इबादतों का, और डालियां हो माशिरत की, और फूल हो मामिलात के। मामिलात कहते हैं योर डीलिंग्स, फाइनेंशियल डीलिंग्स। चौबा यहाँ अच्छे फिसल जाते, यहाँ कर्ज हसना कहते हैं, कुरान में है कर्ज हसना, अच्छा कर्ज। हमारा मोटा मुसलमान क्या समझेगा, तो कर्ज ले लेना, पूछे तो हंस देना, इसकी टोपी उसके सिर पर, उसकी टोपी इसके सिर पर। सैलरी 8 घंटे की, जॉब 5 घंटे का, ये देखो पैसा है। सैलरी 8 घंटे की और जॉब 5 घंटे का। इसे दंडी मारना बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं सर? इसे दंडी मारना। 800 रुपए, 800 रुपए देखो, 1 किलो पूछे, उन्हें 500 रुपए का दिया तो छोड़ा दिया उसने। वो दंडी तो समझ में आ गया, लेकिन ये दंडी हमारा माना इब्राहिम कुरान में है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू। कुरान में आयत है जिसमें दंडी मारने वालों के दावा अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने ये कहा कुरान में कि ये इनके लिए बड़ी खराबी है, इनके लिए बड़ी खराबी है।
تو ہمارے مولانا ابراہیم صاحب نے یہ دنڈی کی تشریح بڑی اچھی، لینے میں پورا دینے میں ادھورا، لینے میں پورا دینے میں تو زمین ہو دعوت کی، جڑ ہو ایمان کا اور ڈالیاں ہو، تنا ہو عبادت کا، ڈالیاں ہو معاشرت کے، پھول ہو معاملات کے، پھول کیسا کہنا خشبہ، پھل ہو اخلاق کا، پھل ہو اخلاق کا۔ درخت لگا رہی سوچ کے کو پھل کے واسطے سایہ بھی دیتا ہے، الگ بات ہے، پتے بھی دیتا ہے، وہ پتے سے آکسیجن بھی نکلتا ہے، وہ سب بات کے بات ہے، لیکن مین پھل پھل ہو اخلاق کا۔ پھر فرمایا اس میں رس ہو اخلاص کا۔ اخلاق تو بہت اچھے ہی لیکن اللہ کے واسطے نہیں۔ وہ کمرشل اسٹریٹ میں کب تک کپڑے خریدنے گئے تو کیا اخلاق سے بیہیو کرتے معلوم، سیلس مین سر پلیز یو لائک ٹو ہیو ٹی سر، کیا ہوگا اخلاق ماشاءاللہ، لیکن کیا اس اخلاق کا مطلب؟ اس اخلاق کا مطلب تیرے جیب کا میرے ہاتھ میں آ جانا، اسے اخلاق بولنی۔ یہ اخلاق تجارت ہے۔ اخلاق نبوت کیا ہے؟ جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، جو عطا سے محروم رکھے اسے عطا کرو، جو عطا سے محروم رکھے اسے عطا، اور جو ٹوٹے اس سے جڑو۔ Smile at a person who frowns at you. Smile at a person who frowns at you. مجھے دیکھو مسکرائے، تمہیں کیا کرنا؟ مسکرانا شنا، it is but natural۔ انہوں دیکھو مسکرائے، کیا جواب ہے؟ it is but natural۔ کون بھی دیکھو مسکرایا تو میں بھی اسے دیکھو مسکرانا، it is but natural۔ اسے اچھے اخلاق والا نہیں بولتے، اچھے اخلاق والا اسے کہتے ہیں جو دیکھ کر ہم کو غصہ کرے اسے دیکھ کر اللہ کے لیے آپ مسکرائیں۔ تو پھل ہو اخلاق کا، رس ہو اخلاص کا۔ پھر وہاں آگے دو تین باتیں اور بولتے تھے، اسے روز دیو پانی تعلیم کا، وہ جھاڑو کو روز ڈالو پانی تعلیم کا۔ معمولی نہیں تعلیم، یہ جماعتوں میں نکل کر تعلیم کے حلقے، مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، یہ خالص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اس کے اندر بہت نور ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں دلوں کو پلٹنے کی اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ تو اسے روز دو پانی تعلیم کا، اور اس میں ڈالو کھاد قربانی کی، فرٹیلائزر کیا ڈالنا سر؟ قربانی، قربانی نفس جلدی قربانی کو تیار نہیں ہوتا۔ Every time you defeat a temptation, you get one step closer to Allah subhanahu. Every time you defeat a temptation, you get one step closer to کیسے کیسے temptation اندر اندر temptation، باہر distraction۔ یہ 14-15 سال کے بعد وہ اندر ہارمونل جو چینجز آتی نہیں، 20-22 سال تک طوفان چلتے رہتے ہیں اندر، ٹین ایج، کیا کیا طوفان۔ ایک نوجوان آپ کو بولا کہ فاروق صاحب جی حضرت تمہیں کیا معلوم ہمارے اندر طوفان اٹھتی کیا کیسے کیسے طوفان کنٹرول قربان۔ یہ بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے راستے میں اپنے بستر کو اپنے کندھے پر اٹھا کر چلنا معمولی بات نہیں ہے، یہ مسجدوں میں جا کر سونا معمولی بات نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھانا اور دوسروں کو کھلانا اور گشت کرنا، لوگوں کے دروازوں پر جانا، نہیں سننے والے کو جا کر سمجھانا، سننے والے کو سب سمجھاتی، نہیں سننے والے کو سمجھانا، وہ اصل دعوت ہے۔ اب میں جو کروں نا وہ دعوت نہیں، دعوت تم سب شوق سے سن رہی کر کو میں بھی جوش سے بول دوں۔ گشت میں جاؤ، گشت میں جا کر السلام علیکم وعلیکم بولو، تو یاد ہے سب مل جاتی، یاد ہے سب کیا جی ہے سب ہو جاتی۔ اس پر اس وقت جو دل پر گزرتا ہے، اور جونیئر کو بولنا ہوگی
او بھائی جونیئر ہے آ رہے کہ تو آ جانا ہوتا ایسا زبردستی سے چلتا ہے تبلیغ کا کام. اللہ کے نبی کیسے سینئر، ابو جہل کیسا جونیئر، اور ابو جہل کا بیٹا کہتا جونیئر. ابو جہل تو آیا نہیں، ان کے بیٹے کو اللہ نے زبردستی ایمان میں داخل کیا. جب وہ بیٹے آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، اس کے سامنے اس کے باپ کو برا بھلا نہیں کیا. اس کے سامنے اس کے عدی بن حاتم بہت عیسائیت کا علم رکھتا تھا. And he was a very charitable person, extremely charitable person. جب وہ آئے ایمان لانے کے لیے تو اللہ کے نبی اٹھ کر اپنا چادر ان کے لیے بچھا دیا. یہ نہیں کہا کہ میں سینئر ہوں. قربانی، جتنی قربانی اتنی مہربانی. Any relationship is directly proportional to the amount of sacrifice we give for that relationship. The strength of any relationship is directly proportional to the amount of sacrifice we give for that relationship. If we want our relationship with Allah to be extremely strong, we have to give a lot of sacrifices for that relationship. اب ہائے بھائی کا ریلیشن شپ اللہ سے کیسا؟ ہائے بھائی وہ اپارٹمنٹ نام رہتی تھی، ہائے کہتا اندر چلے آتا ہائے چل ریلیشن شپ. اب اللہ سے ہمارے اللہ اکبر علیکم السلام گھومنے کی بولا ایسا اٹھا کر دیکھتے رہتے ہیں نماز قبول ہوئی کہ نہیں کا میسج آیا نہیں. دنیا میں سب سے آخر میں یہ امت آئی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. اگر نماز کو لاسٹ میں آتا ہے پہلے باپ کو جاتا ہے. اس لیے فرمایا نماز افضل جہاد ہے. the best form of jihad, the best form of struggle کیا ہے؟ نماز ہے. وقت پر نماز پڑھنا، نیند کو قربان کرنا، کام کو آگے پیچھے کرنا، افضل جہاد کرنا. تو جتنی قربانی دیں گے اتنا ہمارا تعلق اپنے اللہ سے مضبوط ہوگا. جتنا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اتنا بولے تو سنتا ہے، اتنا بولے تو بہت کلوز جی میں خالی ایک فون کرا تمہارا کام کرا بولتے نہیں. چپ کے ہوگا کلوز، انہیں چپ کے نہیں ہوا کلوز. اس طرح اللہ کو کلوز کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ ہمارے سب کام بنائیں گے. غیروں کے کام کثرت اسباب سے ہوں گے اور ایمان والوں کے کام برکت اسباب سے. غیروں کے کام کثرت اسباب، خود کے چکر میں پڑیں گے. ایمان والے جتنا بھی اویلیبل ہے اس میں اللہ کی مدد اور برکت آ جائے تو کام. تو اس ایمان کو سیکھنا بھی ہے. پہلی ذمہ داری دین کو سیکھنا، اس میں جڑ کیا ہے؟ ایمان کو سیکھنا، اعمال کو سیکھنا، اخلاق کو سیکھنا. دوسری ذمہ داری اس دین پر چل کر دکھانا. اس دین پر چل کر دکھانا، اپنے کالج میں، اپنے آفس میں، وہاں چل کر دکھانا ہے. جیسے پہلے کہتے تھے ایمان والوں کو دعوت عمل کی اور غیروں کو دعوت عمل سے. ایمان والوں کو دعوت عمل کی اور غیروں کو دعوت عمل سے. ایمان والوں کو باتاں کر کو بولنا اور غیروں کو ایکشن سے سمجھانا. اینڈ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین. تو پاورفل دعوت ہو جائے. ہماری حیا، ہماری امانت داری، ہماری سچائی، ہمارا غفلت کے اور گندگی کے ماحول میں دین پر چلنا اور دین پر جم کر دکھانا کہ ایک وے آف لائف ہے اور پریکٹیکل وے آف لائف ہے. پریکٹیکل وے آف لائف ہے. جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ پریکٹیکل ہے. ہمارے فاروق صاحب حضرت پرسوں بھی بتا رہے تھے کہ ایک عیسائی ان کو ملا بھی وہاں ویسٹ انڈیز میں دل کو کیا کہ دین کے اسلام کے تعلق سے بات کر رہا تھا. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ تو حضرت بولے کہتے ہیں ان آور دین اینڈ ریلیجن، in your deen and religion
A person cannot become a religious leader if he gets married. पादरी बनना कहता शादी. And in our religion, if a person has to lead a prayer, it is better that he is married. It is better that he is married. शादी कर लिया तो क्या होगा? दीन फितरत है हमारी, नेचुरल, नेचर को रोका नहीं, खाना नहीं, चले जाओ जाओ पत्ते चावल बैठ जाओ, सोना नहीं. जो तैयार होकर करते, एक तीन नौजवान जोश में आके बोले कहते मैं खाऊंगा नहीं, रोजे रखूंगा. और एक बोला कहते मैं सोऊंगा ही नहीं, खाली इबादत करूंगा. और एक बोला कहते मैं शादी कर लेता. अल्लाह के नबी को मालूम हो गया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं नबी हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ, मैं खाता भी हूँ और रोजा भी रखता हूँ, खाता भी और रोजा भी रखता हूँ, और मैं रात को सोता भी हूँ और इबादत भी करता हूँ, और मैंने शादी भी की है, मैंने शादी भी की है, मेरी फैमिली भी है. ये सब मेरी सुन्नतें हैं, ये सब मेरी सुन्नतें हैं. और निकाह में वो पढ़ती नहीं अन्निकाहु मिन सुन्नती. हाँ रिश्ता के तक अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है. फमन रग़िब अन सुन्नती, जो मेरी सुन्नत को छोड़कर पीठ फेर कर जाएगा, फलैस मिन्नी, वो मुझ में से नहीं है. किसी यतीम को बोले सो जोश में आपको हमें खाते भी नहीं, हमें सोते भी नहीं, हमें शादी भी कर लेते नहीं कहना, उनको बोले सो मैं सब कर लूं उसके साथ दिन का काम करो, सो तुम्हें भी सब करो उसके साथ दिन का. तो पहली जिम्मेदारी दीन को सीखना, दूसरी जिम्मेदारी इस प्रैक्टिकल दीन को अपने अपने शोबे में ले जाकर के दिखाना, और तीसरी जिम्मेदारी ये दीन पूरी दुनिया में जिंदा हो जाए उसके लिए मेहनत करना, जद्दोजहद करना, कुर्बानी देना, दुआएं मांगना, फिक्रें करना, अल्लाह चाहे तो सफर करना. सफर करेंगे, ट्रैवलिंग पर जॉब सबको समझ में आ गया, ट्रैवलिंग फॉर एजुकेशन सबको समझ में आ गया, ट्रैवलिंग फॉर ट्रीटमेंट, मेडिकल टूरिज्म सबको समझ में आ गया, ट्रैवलिंग फॉर एंटरटेनमेंट सबको समझ में आ गया, ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस, चाइना जाकर लाखों माल बेचता थी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन. ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस सबको समझ, ट्रैवलिंग फॉर इबादत सबको समझ में आ गया. ट्रैवल करे बगैर हज नहीं कर सकता, ट्रैवल करे बगैर उम्रा नहीं कर सकता. ट्रैवलिंग फॉर लर्निंग एंड स्प्रेडिंग दीन का तो वो कांजी है, वो कांजी है. इसलिए पूरा मजमा इरादा करो, इंशाअल्लाह दीन की मेहनत को नख्लो हरकत के रास्ते से सीखेंगे इंशाअल्लाह. कोर्स कंप्लीट करने के बाद 4 महीने पहले लगाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह जॉब में जाएंगे. कौन कौन ऐसा करेंगे? जरा इतना नहीं उठा रही ना हाथ. कोर्स कंप्लीट करने का इरादा है, अल्लाह सबको कबूल करे. 4 महीने लगाओ, क्या भी नुकसान नहीं. इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकतें भी देंगे, अल्लाह बेहतरीन जॉब भी देंगे, और इंशाअल्लाह बेहतरीन दिन का काम भी देंगे. अब वो 4 महीने जाना आसान हो जाना करको बोले तो एवरी वेकेशन में जाते रहना. एवरी सेमेस्टर के बाद चंद दिन के वेकेशन आते नहीं, तो उस वेकेशन में अल्लाह के रास्ते में, और फिर एवरी मंथ जाते रहना. एवरी मंथ 2 दिन, 1 दिन 24 घंटे की जमात, नहीं तो 2 दिन की जमात, 3 दिन छुट्टी मिल गई तो 3 दिन की जमात में जाते रहे, तो फिर वो बड़ी चीजें छोटी नेकी बड़ी नेकी की ताकत पैदा करती है, और छोटा गुनाह बड़े गुनाह की हिम्मत पैदा करता है. करेंगे इंशाअल्लाह अपनी अपनी मस्जिद के साथ. देखो एक है मस्जिद की मेहनत, एक है कॉलेज की मेहनत, एक है मस्जिद की मेहनत, एक है कॉलेज की मेहनत. दोनों एक ही मेहनत है. मकसद क्या जिंदगी में? दीन है. जो मस्जिद के मोहल्ले से बच को चले जाती है ना, कॉलेज में मिल जाती. जो कॉलेज में बच जाती है ना, मोहल्ले में मिल जाती है. वो गन्ना घुसाता है, रस निकल के बाद छोड़ा होता है, फिर क्या करता है, यूं फिरा तो फिर घुसाता है. तो मेहनत कर को मोहल्ले से जोड़े, स्टूडेंट्स को मोहल्ले के जुड़े ना भी बच गया तो जरे बच गए थे. कॉलेज में मेहनत कर को कॉलेज के उन्मान पर बुलाओ, इसके लिए है, वरना सब मेहनतें एक ही. और हम सब अपने अपने कॉलेज के जिम्मेदार हैं. अभी हल्के बैठेंगे तो सबसे पहले नाम लिखाओ, कौन कौन
فرسٹ ایئر کے ہالیڈیز میں اور پھر اس طرح سیکنڈ تھرڈ ایئر کے ہالیڈیز میں کھول جائیں گے. ابھی چونکہ ایون سیمسٹر ابھی نہیں ہے, نیکسٹ سیمسٹر ایون سیمسٹر ہوگا, تو 4 مہینے کی تشکیلیں بعد میں کریں گے, لیکن اب ویکیشنز کی تشکیلیں کر لیں, پھر کالج وائز بیٹھ کر کے زون وائز بیٹھیں, پھر کالج وائز بیٹھ کر کے ہمارے کالج میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, ان لوگوں کو دین میں لگانے کی کیا ترتیب ہو سکتی ہے, کالج میں نماز ہوتی ہے, ہاسٹل میں نماز ہوتی ہے, کہ تعلیم ہوتی ہے, تاکہ وہاں بھی دین کا ماحول بن سکے, اس کی فکریں 15 منٹ انشاءاللہ کرنا ہے. کریں گے بھائی؟ ابھی حلقے میں بیٹھیں.